کر دیا وما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ تو اسی نقطے کے اوپر بات کر کے ختم کریں گے، اور پھر جو آدھی آیت ہے انشاءاللہ اس کو ہم کل پڑھیں گے۔ وما جعل نہیں بنایا علیکم تمہارے اوپر فی الدین دین کے اندر من حرج کوئی تنگی، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر دین کے اندر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے، اسلام دیا ہے، اس کے اندر سخت احکامات نہیں ہیں، بلکہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے سہولتیں رکھی ہیں۔ دیکھیں کیسی سہولتیں ہیں کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ اب کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ سکتے ہو، ہاں ہاں یہ حکم نہیں ہے کہ بیٹھ کر پڑھی تو گناہ گار ہو جاؤ گے، نہیں، وہ سہولتیں ہیں اس کے اندر۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو یہ نہیں کہ بس اب بیٹھ کر ہی پڑھنی ہے، لیٹ کر پڑھی تو گناہ گار ہو جاؤ گے، ایسی بات، سختیاں نہیں ہیں۔ اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ سکتے ہو، بس لیٹ کر تم بات پڑھ لو۔ اب اگر پانی استعمال نہیں کر سکتے تو سہولت دی ہے، کوئی تنگی نہیں رکھی، تیمم کر لو۔ یہ نہیں کہ اگر پانی استعمال نہیں کر سکتے، بیمار ہونے کا اندیشہ تو پھر بھی خواہ مخواہ پانی استعمال کرنا نہیں کہ تو گناہ گار ہو جاؤ گے، ایسی بات نہیں ہے۔ سہولتیں اللہ رب العالمین نے دی ہیں۔ یہ اسلام ہے، اللہ کا مذہب ہے، اور اسلام کے احکامات بندوں کے لیے اللہ نے نازل کیے ہیں۔ بندے کی حالت تبدیل ہوتی ہے تو اللہ کو حکم اس کے لیے تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب حالت حضر کے اندر 4 رکعتیں پڑھنی ہے، حالت تبدیل ہو سفر کے اندر چلا گیا تو سہولت آ گئی ہے، آدھی نماز ہو جائے گی۔ تو یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے دین کے اندر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ مطلب علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم نہیں دیا قرآن میں، ایک حکم بھی ایسا نہیں ہے کہ آدمی کرنا چاہے اور کر نہ سکے، ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ اگر نہیں کر رہا تو نفس کی کمزوری کا شکار ہے، ضعف ارادہ کا شکار ہے۔ کتنے لوگ یہ بات اوقات کہہ دیتے ہیں 5 نمازیں ہیں، 2 ہوتی 3 ہوتی تو ہم پڑھ لیتے، اگر ایسی بات ہے ایک بھی ہوتی تو وہ نہ پڑھ سکتے۔ جو پڑھنے والے ہیں، جن کا عزم ہے کہ ہم نے پڑھنی ہے 5 فرائض کے ساتھ، وہ چاشت پڑھ کر، تہجد پڑھ کر، اوابین پڑھ کر اور نوافل پڑھ کر اس بات کو ثابت کر دیتے ہیں کہ 24 گھنٹوں میں 5 نمازوں کا جو نصاب اللہ نے رکھا وہ تو بہت کم ہے۔ جن کی چاہت ہوتی ہے، جن کا جذبہ ہوتا ہے، وہ تو پھر صلاۃ تسبیح بھی ادا کرتے اور بھی ادا کر کے اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ 5 نمازیں تو اللہ نے 24 گھنٹوں کے اندر بہت مناسب رکھی ہیں، ہمارے بس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ قرآن کے اندر کوئی بھی حکم ایسا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی نفس کے اوپر بھی اس کی برداشت سے بڑھ کر کے بوجھ ڈالنے والا نہیں۔ جو احکامات دیے ہمارے بوجھ کے مطابق ہیں، ہم کرنا چاہیں تو ضرور کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سال کے اندر 30 روزے رکھے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو اس کے علاوہ نوافل رکھ کر کے اس بات کو ثابت کر دیتے ہیں کہ سال میں 30 روزوں کا نصاب تو اللہ تعالیٰ نے بہت کم رکھا ہے۔ 2.5% زکوٰۃ کے لوگ کروڑوں صدقات دے کر اس بات کو ثابت کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت مناسب حکم دیا ہے زکوٰۃ دینے کا۔ کتنے لوگ ہیں 1 سال فرض حج کر لینے کے بعد ہر سال جاتے ہیں، نفلی حج بھی کرتے ہیں، جا کر کے عمرہ بھی کرتے ہیں، اس بات کو ثابت کر دیتے ہیں کہ ایک حج اللہ نے فرض کیا ہے، بہت مناسب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کوئی سختی اللہ تعالیٰ نے نہیں کی۔ لیکن جو یہ احکامات بھی نہیں کر رہا تو حقیقت کے اندر نفس کی کمزوری کا شکار ہے، ضعف ارادہ کا شکار ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے، دنیا کے اندر بعض مذاہب ایسے ہو سکتے ہیں کہ ان کے اندر بعض احکامات ایسے ہو سکتے ہیں کہ لوگ عمل کرنا چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے، لیکن قرآن و سنت کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ کوئی آدمی کرنا چاہے، حتیٰ کہ قتال کس قدر سخت کام ہے وہ بھی کوئی کرنا چاہے تو آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے، اللہ کے راستے کے اندر جا کر کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکتا ہے، اور لوگوں نے ایسا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اخلاص کے ساتھ پورے قرآن و سنت کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسے کہ اللہ کا حکم بھی ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ تعالیٰ ہمیں پورے اسلام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔